بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہودی نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جس کا دفاعی اور دیوار بہت ہی مضبوط تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے قبائل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعے کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹ آئے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جمع سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہو رہی تھی، تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا تھا، لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہذا حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفایاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرہب رجس پڑتا ہوا باہر آیا، تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے بھی یوں رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، یعنی شیر رکھا ہے۔ مرہب نہایت ہی قداور اور اونچی چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہذا یہودی
لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرت مندانہ لڑائی اپنی مثالات ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے، تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازو کے زور سے قلعے کے ایک دروازے کو پھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے بعد میں 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔